لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جس کے سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، نہ چھپی ہوئی رہو زمین میں نہ آسمان میں، وہ ہوتا ہے خدا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود تم لوگ جو عقیدہ رکھتے ہو تو وہ اس عقیدے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ان سے بہت سی چیزیں چھپی ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہو کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو وہ چیخے چلائے، روئے، اور چیخنے چلانے اور رونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، کس طرح ان کو پکڑا گیا وغیرہ۔ تو اگر وہ عالم الغیب ہوتے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کو پکڑ سکتا، ان کو پہلے سے پتہ لگ جاتا کہ کون مجھے پکڑنے آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے۔ تو یہ بات خود تم تسلیم کرتے ہو کہ بہت سی باتیں اس سے پوشیدہ رہیں۔ خود انجیلوں کے اندر یہ موجود ہے کہ بہت سی باتیں پوشیدہ رہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ تو خدا تو وہ نہیں ہو سکتا جس سے کوئی چیزیں پوشیدہ رہتی ہو۔ خدا وہ ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کی مزید دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بیان فرمائی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ یہ جملہ بھی ایک طرف توحید کی ایجابی دلیل ہے اور دوسری طرف عیسائیوں کے عقیدے کی اس میں تردید بھی موجود ہے۔ توحید کی دلیل تو اس طرح کہ اگر انسان اپنی پیدائش کے مختلف مراحل پر غور کرے کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس طرح پرورش پاتا ہے اور کس طرح اس کی صورت دوسرے اربوں انسانوں سے بالکل الگ بنتی ہے، کہ کبھی دو آدمی 100% ایک جیسے نہیں ہوا کرتے۔ حالانکہ چہرہ، انسان کا چہرہ بمشکل ایک بالش کے برابر کی جگہ کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک کھربوں اربوں پدموں انسان پیدا ہوئے، لیکن اس ایک بالش کے چہرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح صورتیں بناتے ہیں کہ دو انسان بھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہوتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو اس چھوٹی سی جگہ میں انسان کی پہچان کے لیے الگ الگ امتیازات پیدا کرتا ہے، صورتیں الگ الگ بناتا ہے، یہ بات تو کسی بھی اور کو حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اگر آدمی اس پر غور کرے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ یہ ساری باتیں خدائے واحد کی قدرت اور حکمت کے تحت ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سلبی پہلو یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے یہ بات پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس دعوے کی بھی تردید ضمناً فرما دی ہے
کہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی شخص کے پیدا کرنے میں یا اس کو کوئی خاص صورت دینے میں کسی کی حاجت نہیں ہے. وہ جس طرح چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو کسی سبب کی حاجت نہیں. اگرچہ عام طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر بچہ کسی باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے کا نہ پابند ہے نہ محتاج ہے. وہ اگر چاہے جب چاہے تو جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کا خدا یا خدا کا بیٹا ہونا لازم نہیں آتا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، نہ ماں تھی نہ باپ تھے، بلکہ براہ راست آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. لیکن براہ راست تخلیق کرنے کے نتیجے میں جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو آپ لوگ بھی نہیں مانتے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہے. تو وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے اگرچہ باپ کے بغیر ہوئے، تو اس کی وجہ سے ان کو خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس طرح چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ میں انسانوں کی صورت گری کرتا ہے، صورت بنا دیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. وہ اگر چاہے تو باپ اور ماں کے ملاپ سے بیٹا پیدا کر دے، اور اگر چاہے تو ماں باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کر دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اس نے اپنی حکمت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ خدا بن گیا یا خدائی کے اس میں اس کا شریک بن گیا یا خدا کا بیٹا بن گیا. ان سب باتوں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. معنی یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی. اللہ تبارک و تعالی نے سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اور شبہات کو دور کرنے کے بعد اور دلائل مخالف دلائل کی تردید کرنے کے بعد پھر اس حقیقت کا اظہار فرمایا جو ایک منطقی نتیجہ ہونا چاہیے ان دلائل کے سمجھ لینے کا، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بڑے زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے. اس کے بعد اسی رکوع میں اگلی آیت آ رہی ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑی اصولی ہدایت پر مشتمل ہے، اور عیسائیوں کے دلائل کی تردید کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اور ہر اس شخص کو جو قرآن کریم پڑھتا ہو یا پڑھنے کی کوشش کرتا ہو یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، بڑی عظیم ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فراہم فرمایا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس حقیقت کا احساس ضروری ہے کہ اس کائنات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں. انسان اپنی محدود عقل کے ذریعے یا حواس کے ذریعے وہ کچھ چیزیں تو سمجھ چکا ہے اور سمجھتا رہتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، سائنس ترقی کرتی رہتی ہے، اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ بات کوئی شخص
نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کا علم اس کو حاصل ہو گیا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل نہیں ہوا، اور بہت سی ایسی ہیں جن کا علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا. انسان کی محدود عقل سے وہ ماورا ہیں، وہ سمجھ سے باہر ہیں. مثلا طب اگرچہ بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود مانتے ہیں کہ بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے سمجھ میں آنے کا امکان بھی نہیں ہے. تو بہت سی حقیقتیں انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی وحدانیت تو بے شک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے وہ قدرت والا ہے، حکمت والا ہے. لیکن اس کی ذات اور صفات کی تفصیلات، اس ذات کیسی ہے، وہ ذات، اس کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہیں. مثلا یہ بات تو معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے، لیکن سننے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح سنتا ہے؟ کیا ظاہر ہے کہ اس کے وہ کان تو نہیں تصور میں کرنے چاہیے جیسے انسان کے کان ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے، لیکن کس طرح دیکھتا ہے، اس دیکھنے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انسان کی محدود عقل سے ماورا باتیں ہیں، اور نہ ان کا جاننا انسان کے لیے کوئی ضروری ہے. کوئی عملی موصلہ، زندگی کا کوئی اہم کام اس جاننے پر موقوف نہیں. صرف اتنا جان لے آدمی کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، بس کافی ہے. لیکن کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، اس تفصیل میں جانے کی انسان کو نہ حاجت ہے، اور نہ یہ اس کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس کی. ظاہر ہے کہ ہم ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کس طرح سنبھالے ہوئے ہے، کیا اس کی صفات ہیں، اس کی کنہ اور اس کی حقیقت کو انسان سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ ظاہر کرنا مقصود ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان صفات کی حقیقت اور کنہ کی فلسفیانہ کھوج میں پڑ جائے کہ بھئی کیا کیفیت ہے اس دیکھنے کی اور کیا کیفیت ہے اس کے سننے کی، تو حیرانی یا گمراہی کے سوا اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی محدود عقل سے اللہ تعالیٰ کی ان لامحدود صفات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے ادراک سے باہر ہے. مثلا قرآن کریم نے کئی مقام پر، کئی جگہوں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عرش ہے، اور یہ کہ اس عرش پر مستوی ہوا. مستوی ہونے کے لفظی معنی یہ بیٹھا، یعنی اس عرش پر بیٹھا. تو اب آدمی اس کھوج میں پڑے کہ وہ عرش کیسا ہے، اور اس کی ضرورت کیا تھی، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی کا مادہ کیا کاہے سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بیٹھے تو بیٹھے کیسے بیٹھے، مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھے، بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے. اگر کوئی آدمی اس کھوج میں پڑ جائے تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب انسان کی عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے. کبھی زندگی بھر اس کی حقیقت تک وہ پہنچ نہیں سکتا، اور انسان کی زندگی کا کوئی عملی مسئلہ اس پر موقوف بھی نہیں. تو ایسی آیات قرآن کریم کے اندر جو آیات آئی ہیں، اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس قسم کے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی، جن کی کنہ اور حقیقت اور تفصیل انسان کی سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے مثلا جنت کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اور جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جن کا ذہن پر انسان کے کسی انسان کے ذہن پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا. ایسی نعمتیں ہوں گی. جب اس کا خیال ہی نہیں گزرا تو اس کو سمجھے کیسے آدمی، اس کی حقیقت کیسے سمجھے؟
تو بس اتنا اجمال تو کافی ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کی کنہ کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اس کا ادراک انسان کے بس سے باہر ہے۔ تو جن آیات میں اس قسم کے حقائق بیان فرمائے گئے ہیں، جن کی کنہ انسان کی ادراک سے ماورا ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض الفاظ ایسے قرآن کریم میں آئے ہیں جن کے معنی کسی انسان کو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو معلوم نہیں، جیسے الف لام میم ابھی اس آیت کے شروع میں آیا تھا، ان کو بھی متشابہات میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم میں ساری آیتیں، یعنی ان چند ایسی آیتوں کو چھوڑ کر جو متشابہات کہلاتی ہیں، ساری آیتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، جن کا مطلب ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اور اس میں کسی تعویل وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو محکم آیات کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے مفسرین کے ہاں اسی آیت کی روشنی میں کہا گیا ہے کہ آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم، ایک متشابہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں اس میں کچھ محکم بھی ہیں، کچھ متشابہات بھی ہیں، بلکہ یوں کہنا یہ چاہیے کہ اس میں آیات محکمات ہی زیادہ ہیں اور متشابہات کم ہیں۔ اب انسان کو یہ چاہیے، ایک صحیح بندے کو یہ چاہیے کہ جو قرآن کریم کی محکم آیتیں ہیں ان کی تو پوری پاسداری کرے، ان کو سمجھے، ان پر عمل کرے، ان کے تمام احکام کو دل سے مانے بھی اور اپنے زندگی میں ان کو اپنائے بھی۔ البتہ جو متشابہ آیتیں ہیں، متشابہات ہیں، یعنی جن کی حقیقت اور جن کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کنہ کہ بھی عرش پر اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا یا نہیں بیٹھا، استوا کا مطلب بیٹھنے کا ہے، تو کیا استوا کے معنی بیٹھنے کے ہیں یا کوئی اور معنی ہے، یا اگر استوا ہی ہے تو وہ کس قسم کا ہے، جو انسان کی سمجھ سے بالا تر باتیں ہیں، ان کے بارے میں ایک صحیح طرز عمل ایک مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا برحق، لیکن ہم اس کی پوری طرح سمجھ سے قاصر ہیں، لہذا اس کے معاملے کو اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں، اس کی کھود کریز میں نہیں پڑتے۔ لیکن جو لوگ کہ ٹیڑھ رکھتے ہیں، ان کا حال یہ کہ محکمات کی تو فکر نہیں کرتے اور متشابہات کی کھود کریز میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک رویہ عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے بھی ظاہر کیا تھا، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں اور جن کے بارے میں یہ سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ایک طرف تو جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے دلائل پیش فرمائے اور یہ بات واضح فرمائی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت مقدس پیغمبر تھے، لیکن ان کو خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عقلی نقلی دلیل اس کے اوپر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے یا وروح منہ کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی روح تھے وہ، یا اللہ کا کلمہ تھے۔ تو جب اللہ کا کلمہ ہے تو کلمہ تو اللہ، کلمہ کے مطلب ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کلام، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بنے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئے تو اللہ ہوئے، کیونکہ صفت جو ہے وہ اللہ کی عین ذات کا حصہ ہوتی ہے۔ یا اللہ کا بیٹا ہوئے تو اس لیے کلمۃ اللہ آپ نے خود مان رہے ہیں، روح منہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ خود خدا تھے۔ یہ بات انہوں نے پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کلمۃ اللہ کہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ ایک عام طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کرنے کے بجائے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا. کلمہ یعنی وہ لفظ کون سا؟ کن. جیسا قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. تو ایک کن کا کلمہ کہا، وہ کسی چیز کے بارے میں وہ ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو جو معمول کا طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا کلمہ کن فرمایا، ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے. اس معنی میں وہ کلمت اللہ ہے کہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے. اسی طرح جہاں وروح منہ فرمایا کہ وہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ عام حالات میں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت پیدا کیا جاتا ہے، پھر کسی مرحلے پر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے اندر روح پھونکتے ہیں اس کے اندر. تو یہ سب طریقے سے ان مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روح اپنی خود براہ راست حضرت مریم کے اندر ڈال دی، تو اس لیے اس کو روح منہ فرمایا گیا. حقیقت تو یہ تھی. لیکن عیسائی حضرات نے جو خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود کلمت اللہ مانتے ہیں اور روح اللہ مانتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بیٹے بنے وہ، یا اللہ تعالیٰ ہی بنے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں بہت ہی اصولی طور پر ایک بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ دیکھو بھائی، قرآن کریم کی دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہیں، ایک متشابہات ہیں، جیسا کہ ابھی تفصیل عرض کی گئی. آدمی کے لیے اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محکمات کی پیروی کرے، محکمات کو سمجھے اور اسی کی کو اپنے ذہن میں رکھے، کیونکہ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہے. اس لیے محکمات کو سامنے رکھے، متشابہات کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو لے لو تو قرآن کریم کی آیات محکمات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتا، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جگہ جگہ یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے کر بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر تھے. لیکن ان کی خدائی کی جگہ جگہ نفی کی گئی ہے، خدا کا بیٹا ہونے کی واضح الفاظ میں نفی کی گئی، دو ٹوک الفاظ میں نفی کی گئی. اب ان ساری آیتوں کو تو چھوڑ دے آدمی اور کلمت اللہ اور روح اللہ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ ان کو کلمہ کہا گیا، روح کہا گیا، تو یہ تو ٹیڑھ کی علامت ہے. آدمی کو چاہیے کہ محکمات کی پیروی کرے اور متشابہات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے. یہ ترجمہ پھر دیکھ لے. فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں، ہن ام الکتاب، جو یا جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، کتاب کا اصل پیغام لوگوں کے لیے اسی میں ہے. اور وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اور فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
تو اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ پیدا کریں، وابتغاء تأویلہ، اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے اس استدلال کی تردید کر دی جس میں وہ کلمۃ اللہ روح اللہ کے الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی یا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل پیش کرتے تھے، اور دوسری طرف ساری کائنات کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو یہ سبق بھی سکھا دیا کہ آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، جس چیز سے انسان کی عملی زندگی متعلق ہے اس کے تفصیلات میں جانا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں انسان کی سمجھ سے ماورا ہیں اور نہ اس پر اور ان پر کوئی زندگی کا کوئی مسئلہ، عملی مسئلہ موقوف بھی نہیں، ان کی کھود کرید میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں خواہ وقت ضائع کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہمیں مل رہا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم لوگ ایسی فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب خاص طور سے ہمارے معاشروں میں بہت سے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کو نماز کے احکام کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کے احکام کا پتہ نہیں، نکاح طلاق کے احکام کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس سے تو غافل ہے، لہذا نمازیں بعض اوقات نہیں ہو رہی یا غلط ہو رہی ہے، یا زکوٰۃ جیسے دینی چاہیے اس طرح نہیں دی جا رہی، شوہر بیوی کے حقوق جس طرح ادا ہونے چاہیے اس طرح ادا نہیں کیے جا رہے، یا آپس میں پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ جیسا ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا۔ اس معاملے میں تو ناواقفیت ہے، جہالت ہے، اور ایسے بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں، انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کہ مثلا اصحاب کہف کا جو کتے تھے، کتے کا رنگ کیسا تھا، وہ سفید تھا کہ کالا تھا، تو اور ان کی کل تعداد کیا تھی؟ خود قرآن کریم کہتا ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، کوئی 5 تھے اور چھٹا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہارے کیا مسئلہ متعلق ہے، تمہارا کیا فائدہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ صاحب کہف کل کتنے تھے، ان کا کتا جو ہے کالا تھا یا سفید تھا، کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ ہوا؟ اسی طرح لوگ بعض اوقات پچھلے جو دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں اس کھوج کورید میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں۔ ارے بھائی تم کون ہو اس کی جنتی جہنم ہونے کا فیصلہ کرنے والے؟ اس کا جو کچھ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بھائی بخشش کرنے والا بخشش کرنا چاہے گا کر دے گا، بخشش نہیں کرنا چاہے گا نہیں کرے گا۔ تم اپنی فکر کرو تمہاری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور تم جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان کے اندر اس میں متعلق ہو جاؤ۔ تو بہت سے لوگ جو عملی زندگی کے مسائل ہیں ان سے غافل رہ کر وہ
اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دلوں کے ٹیڑھ کی علامت ہے، یا انسان کے اگر انسان کے اندر عقل صحیح ہو اور سمجھ صحیح ہو اور سیدھے راستے کی ہو تو کبھی اس قسم کے غلط حرکت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا کہ جو علم رکھنے والے ہیں، علم میں پختگی رکھنے والے ہیں، راسخون فی العلم ہے، وہ تو اس قسم کی آیات کے بارے میں کہتے ہیں بھئی ہم ایمان لے آئے، آمنا بھی، ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی کنہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح مستوی ہوا، یہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا سکھائی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو پختہ علم رکھنے والے مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے۔ یعنی جو علم رکھنے والے ہیں، پختہ علم رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس بات سے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں کسی وقت ہماری عقل الٹی نہ ہو جائے، مت الٹی نہ ہو جائے اور ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ آدمی اچھا خاصا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے، اللہ بچائے اچانک اس کی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ دعا بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اہل علم ہے، راسخین فی العلم ہیں، جن کے علم پختہ ہے، وہ یہ پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے پروردگار ہمیں خاص اپنی پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے، لہذا یہ دعا مانگتے رہو۔ یعنی جو لوگ الحمدللہ سیدھے راستے پر ہے، ان کی عقل بھی صحیح ہے، ان کا عمل بھی درست ہے، ان کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگتے رہیں کہ کسی وقت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی وقت ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے، اور بجائے اپنے علم پر گھمنڈ رکھنے کے، بجائے اپنے علم پر تکبر کرنے کے کہ ہمیں یہ علم حاصل ہے، ہمارا علم پختہ ہے، اس کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ علم ہے وہ اللہ جلالہ کی عطا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو اچھے اچھے عقل والے بھی ٹیڑھی راستے پر، ٹیڑھی عقل کے مظاہرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیڑھے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اس ٹیڑھ سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار تو تمام انسانوں کو کیسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں پچھلے آیات میں توحید اور رسالت کا ذکر تو آ ہی گیا تھا، اس رکوع کے آخر میں، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی ذکر کر دیا، اور اس پیرائے میں کر دیا کہ جو پختہ علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آپ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لہذا اے اللہ ہمیں اس دن کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔